رب زدني علما رب زدني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان مرد عورت کو، جوان بوڑھے بچے سب کو یاد ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. ترجمہ کیجیے، اللہ یکتا ہے. لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں، یعنی اللہ کی اولاد بھی نہیں، ولم یولد، اور اللہ کے والدین بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں. قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے سورہ اخلاص پر مکمل ہو جاتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی آخری جو صورتیں وہ دعائیں ہیں، وہ حفاظت کی دعائیں ہیں. مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کا اختتام جس صورت پر رکھا گیا ہے اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. قرآن کریم آخری پیغام اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے تعلیمات نبوت کا نچوڑ وہ ہے کہ عقیدہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست ہونا چاہیے، اور وہ ہے عقیدہ توحید کا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی الوہیت میں اور اس کی ربوبیت میں
دل و جان سے اس کا یقین کرے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمائیں گے کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن کا یعنی 10 پاروں کا اجر ملتا ہے، صرف سورہ اخلاص کے پڑھنے کا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو اللہ کا پیغام لے کر آئے وہ 3 بنیادی پلر پر کھڑا ہے۔ پورا دین 3 بنیادی، جیسے یہ چھت ان 2 پلروں پہ کھڑی ہے بنیادی، ایسے ہی اسلام کی عمارت 3 بنیادی پلروں پہ ہے، اللہ کی توحید، حضرات انبیاء کی نبوت اور رسالت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی پلر ہے، اس لیے سورہ اخلاص میں خالص توحید ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے پڑھنے کا اجر ہے۔ ایک صحابی کی ہے کہ جو سورہ اخلاص کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، مجھے سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے اس کو بار بار پڑھتا رہوں، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرتی، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کرتی۔ تو سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے خوبصورت انداز سے ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا ہے اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، جبکہ اور جگہ پر الہکم الہ واحد آیا ہے، لیکن جہاں اپنا تعارف پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک نہیں، یکتا ہے۔ احد کا معنی ہوتا ہے یکتا۔ یکتا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کاپی نہیں ہوتی۔ واحد یہ ایک قلم ہے، تو اس کا مطلب اس کمپنی کا اس طرح دوسرے بھی قلم ہے، اس کمپنی کا اس طرح تیسرا بھی قلم ہے، اس کمپنی کا اس طرح چوتھا بھی قلم ہے۔ یہ ایک قلم ہے اس کمپنی کا، یہ ایک گھڑی ہے اس کمپنی کی بنی ہوئی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یکتا ہے، یہ کمپنی نے قلم یکتا بس ایک ہی برانڈ بنایا، ختم، خلاص، یکتا کا دوسرا نہیں ہوتا، اس کا تیسرا نہیں ہوتا، یکتا بس یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے معبود برحق ہونے میں، خالق کائنات ہونے میں، رازق کائنات ہونے میں، رب ہونے میں یکتا ہے۔ اب آگے تفصیل ذکر کر دی کہ اچھا یکتا ہے کیا مطلب؟ لم یلد، دنیا کے اندر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 قسم کے پارٹنر ہوتے ہیں۔ والد نے کام شروع کیا، وہ چلتا رہا، بچے آ گئے، جوان ہو گئے، تعلیم پوری ہو گئی، والد کے ساتھ کام میں شریک ہو گئے۔ یہ بیٹا اپنے باپ کا پارٹنر ہے لیکن کمزور پارٹنر ہے، یہ 49% والا ہے، 51% والا والد ہے، اصل اختیار والد کا ہے، کاروبار اس کا ہے،
بیٹا پارٹنر ہے لیکن کمزور، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لم یلد، میری اولاد نہیں ہے، میرا کوئی کمزور پارٹنر بھی نہیں ہے، 49% والا میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ولم یولد، اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ بیٹا کمزور پارٹنر ہے تو باپ طاقتور پارٹنر ہے، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، نہ میرا بیٹا ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے والدین ہیں، نہ کمزور پارٹنر ولم یولد، اور نہ طاقتور پارٹنر۔ تیسرا ہوتا ہے پارٹنر کہ جب 2 بھائی 4 بھائی مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھائی اس کو دیکھتے ہیں، اب یہ جو 2-4 بھائی ہیں یہ سب برابر کے پارٹنر ہیں۔ 4 بھائی ہیں، سب کے برابر اختیارات ہیں، 25% کے مالک ہیں اور برابری کے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کوئی ایک اس کائنات آسمان و زمین میں اللہ کے برابر نہیں ہے۔ نہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزور پارٹنر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طاقتور پارٹنر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی برابر کا پارٹنر ہے۔ تو کہہ دو اللہ احد، اللہ الصمد، کہہ دو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے سمد کہتے ہیں۔ اور اللہ الصمد، اللہ ہی سمد ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ دن میں، رات میں، رزق میں، زندگی میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سردی میں، گرمی میں، امیری میں، غریبی میں، کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں میں ساری مخلوق اس ایک اللہ کی محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ یکتا ہے۔ یہ سبق اپنے دل اور دماغ کے اندر رچا بسا دو۔ توحید کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کہ دل و جان سے اس کو ماننا ہوگا کہ خالق کائنات، رازق کائنات، عبادت کے لائق کا ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اور بھی باتیں کہتے ہیں، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، آسمان و زمینوں کا بنانے والا وہ اللہ جس نے بغیر کسی نقشے کے، وہ اللہ نقشے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم اتنی چھوٹی سی جگہ بھی بنائیں گے، ہم نقشے کے محتاج ہیں، ڈرائنگ کے محتاج ہیں، انجینئر کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین پھیلائی ہے، کوئی نقشہ نہیں، بدیع السماوات والارض، میرے امر سے آسمان و زمین کو بغیر کسی نقشے کے بنایا گیا، یعنی میں نقشے کا محتاج نہیں۔ انا یکون لہ ولد، اللہ کا بیٹا کہاں سے؟ اللہ کا بیٹا؟ اب کل 25 دسمبر ہے، دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑہا انسان اس شرکیہ عقیدے پر عید اور خوشی منائیں گے کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا ہوا، اعوذ باللہ۔ کرسمس کیسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں عیسائی ہیں، بلکہ کروڑ اربوں کے ہوں گے، کئی ارب ہوں گے، عیسائی تو کروڑوں سے بھی ارب، اس لیے کہ 1.25 ارب تو مسلمان ہیں، تو میرے خیال میں بہرحال مجھے اندازہ نہیں کتنے ارب ہوں گے۔ یہ 12 ارب انسان اللہ کی زمین پر اتنا عظیم جرم کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ کرسمس اللہ کا بیٹا ہوا،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انا یکون لہ ولد، قرآن کریم، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا تو نہیں بھائی، مجھے بیٹے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کی ذات محتاج ہی نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ تو اللہ نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم کی صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم کی صورت میں آیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر بھی بتاتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات 3 حصوں میں ہے۔ سورہ کمال ہے، میں نے کھولا تو صفحہ وہی نکلا، سورہ مائدہ آیت نمبر 72-73، چھٹا پارہ ہے، سورت کا نام آیت نمبر 72-73۔ کافر ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت اللہ کی کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ مریم حضرت مریم کے نام سے منسوب ہے، رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مریم آیت نمبر 88، 89، 90، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ فرماتے بہت بہت بری بات کی تم، بہت غلط بات کی اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ رحمان کا بیٹا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ بہت بری بات کی تم نے، اللہ کو گویا گالی دی۔ اور آگے کیا کہا؟ تکاد السماوات، اتنی غلط بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس جملے سے آسمان پھٹ جائے گا، وتنشق الارض، زمین چر جائے گی، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کے لیے بیٹے کا ذکر کرتے ہو، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہیں اس پر، تم اللہ کو برا کہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو۔
لہذا کسی بھی مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرسمس کے اس عقیدے کا مطلب کہ میں اس شرکیہ بات کو قبول کرتا ہوں کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے اور یہ تمہاری عید تمہیں مبارک ہو، میری کرسمس پر مبارکباد بھیجے جائیں اور ان کے کرسمس میں ان کے ساتھ کیک کاٹے جائیں اور ان کے کرسمس میں ان کے ساتھ شرکت کی جائے، یاد رکھنا یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص ہر مسلمان کو یاد ہے، اور تقریباً ہر مسلمان اور کوئی سورت قرآن کی 114 میں سے یاد نہ ہو، سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، اور ہر وقت ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ لم یلد پڑھا، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اور میں نے نماز میں ویسے سورہ اخلاص پڑھتے وقت رات کو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، ویسے نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے تلاوت کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم نے سورہ اخلاص کو کتنی دفعہ پڑھا ہے یہ شاید میں اور آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے، اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو سورہ اخلاص میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر ہم کرسمس کو مبارکباد دیں کہ جی مبارک ہو، آپ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ایسا کریں، وہ تو شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرف غلط نسبت کرتے ہو، اتنا بیکار جملہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لہذا ہمیں اپنے عقیدے پر، عقیدہ توحید پر اور اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دنیا شرک کے شرکیہ عقائد اور ان کے شرکیہ تقریبات میں ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کیا مطلب ہے کرسمس کا، وہ انہیں بھیج دیا ٹھیک ہے جی مبارک ہو تم، وہ سمجھتے بھائی عید ہے جیسے ہماری عید ہے ان کی عید ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، اور جن مسلمانوں کو خبر نہیں ہے ہمیں ان کو بتلانا چاہیے کہ بھئی ان کا کرسمس کا عقیدہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، لہذا ہم خوشی مناتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے رد کیا ہے کیونکہ عیسائی پہلے تھے، قرآن کریم کا نزول بعد میں ہوا ہے، اس لیے قرآن نے ان تمام عقیدوں کا رد کیا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عقیدے پر رد جو قرآن کر رہا ہے 1400 سال سے، اس لیے کہ عیسائی پہلے تھے اور انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا اور اس غلط عقیدے پر اپنے قوم کو ڈال دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، انہوں نے توحید کا درس دیا نمبر 1، اور نمبر 2 قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے آنے والے قوموں کو بتایا کہ میرے بعد رسول آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی انہوں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی انہوں نے۔ سورہ صف 28واں پارہ ہے اور یہ آیت نمبر ہے 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا۔ اچھا پھر پورے قرآن میں آپ دیکھیں، یہ بھی ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی آیا، جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم ابن سات ہے، کس کا بیٹا ہے؟ یوسف ابن یعقوب ہے، لیکن قرآن میں کبھی آیا یوسف ابن یعقوب؟ یوسف یعقوب ابن اسحاق ہے، لیکن قرآن میں کبھی آیا یعقوب ابن اسحاق؟ اسحاق ابن ابراہیم ہے، لیکن قرآن میں کبھی آیا اسحاق ابن ابراہیم؟ ہود ابن فلاں، محمد ابن فلاں، موسیٰ ابن فلاں، کسی نبی کے ساتھ آیا ہے؟
سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اس عقیدے پر رد ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. ایک نمبر 2، حضرت مریم خدا نہیں ہے، 3 خداؤں میں سے ایک نہیں ہے، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، میری بچی ہے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ. تو کیا کہا عیسیٰ ابن مریم نے رضی اللہ عنہ نے؟ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کیا خریدے ہم بھائی، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے پہلے تورات آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر، وہ اللہ کی سچی کتاب تھی. اور ومبشرا، اور اے لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، برسول، اس عظیم الشان رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا. وہ کون ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر احمد، زمین پہ محمد. تو عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا، نہ تم اس نبی پر ایمان لاتے ہو اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہو. اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے خود بھی بچو ان باطل اور برے اعمال سے، اور مسلمانوں کو بھی بچانے کی فکر کرو، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ عقیدہ کرسمس کا شرک کا ہے، اللہ کے بیٹے کو ثابت کرنے کا ہے، اس سے مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے. اپنے ایمان کا تحفظ کرے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.